آج 25 ذوالقعدہ 1441 بروز جمعہ اور 17 جولائی 2020 فقیر خدمت میں حاضر ہے۔ طریقہ نقش بندیہ کے سپہ سالار اللہ کے کامل ولی حضرت شیخ منور الفسانی شیخ احمد بن عبداللہ سرہندی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات ہے۔ یہ جلد دوم ہے۔ اس مکتوبات امام ربانی میں اپنے مکتوب شست و ہفتم 67 شست و ہفتم اپنے مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ فی زمانہ اس مکتوب کی سخت ضرورت ہے، مکمل تو نہیں پڑھ سکتا وقت کی دقت کی وجہ سے۔ چند آپ کی خدمت میں 67 مکتوب نمبر ہے، صفحہ نمبر 47 ہے، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں بحث خلافت و امامت نزد اہل سنت۔ خلافت کا جو بحث ہے، امامت کا جو بحث ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہر چند از اصول دین نیست و با اعتقاد تعلق ندارد۔ اس کو واضح کرنا کہ یہ خلافت، یہ امامت کس کے لیے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ اصول دین اعتقاد میں سے نہیں ہے۔ چون فرقہ شیعہ دری باب غلو نمودند و افراد و تفرید کردند۔ ہاں، ایک فرقہ ہے شیعہ جس کے 12 قسمیں ہیں، وہ اس مسئلے میں غلو سے کام لیا ہے، حد سے گزر گئے ہیں، بہت انہوں نے تجاوز کیا ہے، افراد تفرید سے نکل گئے ہیں۔ تو اس لیے بضرورت علماء حق ای مبحث را ملحق بعلم کلام ساختند و حقیقت حال را بیان فرمودند۔ اس لیے مخالفوں کی، اہل سنت والجماعت کے مخالفوں نے جب غلو کیا، تجاوز کیا، تو علماء اہل حق نے اس کو عقیدے میں شامل کیا، اس بات کو بھی اپنا عقیدہ بنا لیا۔ ویسے اصول دین میں سے نہیں ہے، لیکن اب اصول دین میں سے ہو گیا۔ فرماتے امام برحق و خلیفہ مطلق بعد حضرت خاتم الرسل علیہ و علیہم الصلوات و تسلیمات حضرت ابو بکر صدیق۔ اب ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد امام برحق اور خلیفہ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کے بعد ازاں حضرت عمر فاروق است رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق کے بعد امام برحق خلیفہ رسول اللہ حضرت عمر فاروق ہے۔ اس کے بعد ازاں حضرت عثمان ذی النورین است۔ حضرت عمر فاروق کے بعد امام برحق خلیفہ حضرت عثمان ذی النورین ہیں۔ بعد ازاں حضرت علی بن ابی طالب است۔ ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ افضلیت ایشاں بترتیب خلافت است۔ ان کی فضیلت خلافت کے ترتیب سے ہے۔ سب سے اول ابو بکر صدیق کی شان ہے، اس کے بعد عمر فاروق کی شان ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ذی النورین کی شان ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔
افضلیت ایشاں بترتیب خلافت، جو مجددی ہیں، جو نقش بندی ہیں، اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں، اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھیں جو ہمیں شیخ مجدد الفسانی اپنے تعلیمات میں مکتوبات میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں افضلیت حضرات شیخین باجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است۔ شیخین کی فضیلت، شیخین سے مراد ابو بکر صدیق عمر فاروق ہے، ان کی فضیلت صحابہ کے اجماع، بہت سے صحابہ کرام تابعین سے ان کی فضیلت ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق، اس کو کہتے ہیں شیخین، ان کی فضیلت اجماع صحابہ تابعین سے ثابت ہے، چنانچہ نقل کردند آراء اکابر ائمہ، جیسا کہ ائمہ اکابر نے اس کو نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے، یکے از ایشاں امام شافعی است، ان میں سے ایک حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ شیخ ابو الحسن عشری کے رئیس اہل سنت است، اہل سنت و جماعت کا جو رئیس ہے اہل سنت کا، شیخ ابو الحسن عشری فرماید کہ افضلیت شیخین بر باقی امت قطعی است، انکار نکند افضلیت شیخین را بر باقی صحابہ مگر جاہل یا متعصب۔ فرماتے ہیں کہ شیخین ابو بکر صدیق عمر فاروق کی جو فضیلت ہے یہ قطعی ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ جو تعصبی شخص ہے، جو جھگڑالو شخص ہے، جو جاہل شخص ہے، وہی انکار کر سکتا ہے، وہی دوسروں کو اس سے بڑھا سکتے ہیں، لیکن صحیح عقیدہ یہی ہے کہ شیخین کی فضیلت سب صحابہ سے زیادہ ہے۔ حضرت امیر علی کرم اللہ تعالی وجہ میں فرماید کہ کسے کے مرا بر ابی بکر و عمر فضل بدہد مفتری است، اورا تازیہ نہ زنم چنانکہ مفتری را زنند۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص مجھے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے زیادہ فضیلت دے، ان دونوں میں سے مجھے شان میں زیادہ سمجھے، وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بات کو گھڑنے والا ہے، میں ایسے مفتری کو تازیہ نہ ماروں گا۔ مفتری کو کے لیے شریعت میں کتنے تازیہ 80 ہیں، 80 ہیں۔ جو شخص کسی بات کو افترا کرے، کسی بات کی کوئی بات گھڑ لے اپنی طرف سے، اس کو 80 لاٹھی، قاضی اس کو 80 لاٹھی مارے۔ واہ علی تیری شان قربان۔ فرمایا جو شخص کہے کہ ابو بکر صدیق سے علی کی شان زیادہ ہے تو میں اسے لاٹھی ماروں گا، اس کے تازیہ نہ اسے ماروں گا۔ کتنے ماروں گا؟ 80 لکڑ اسے ماروں گا۔ جو لوگ شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے خلاف بات کرتے ہیں، جو حضرت علی کو غلو میں آ کر، افراط میں آ کر حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھا دیتے ہیں، حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ میں انہیں 80 لاٹھی ماروں گا، انہیں 80 لاٹھی ضرب سے میں انہیں سزا دوں گا۔